متفرق سوالات کا وقت ہے جی. تو مختلف لوگوں نے بچوں عورتوں والوں نے سوال بھیجے ہیں. شروع کریں. جی ٹھیک ہے. یہ سوال ہے کہ دو خطبوں کے درمیان کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ ایک خطبے کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے کچھ نہیں بلکہ معمولی تھوڑا سا بیٹھتے تھے، پھر اٹھ کے دوسرا خطبہ جو مسنون خطبہ ہے وہ پڑھا کرتے تھے. یہ اس کی روایت مختلف اہم مستند کتب میں ملتی ہیں. مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے اور حضرت ابن عمر سے ہے، اور یہ بھی ہے کہ جس طرح تم آج کل جی کرتے ہو یہی طریق تھا. سب روایات مسلم سے ہی لی ہیں آپ نے؟ جی ویسے ترمذی وغیرہ میں بھی مسلم سب کتب بھی ہوں گی. جی عام بات ہے. دوسرے کہ وہ سنت جو سنت متواترہ ہو جائے اس سے زیادہ قطعی سندار کسی حدیث کی نہیں ہو سکتی. یعنی وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستور جو نسل بعد نسل وراثتاً ہمیں ملتا چلا ہے، اس میں کسی حدیث کے حوالے کی بھی ضرورت نہیں. اس کو سنت متواترہ کہتے ہیں. ایک ایسی سنت جو امت میں جاری و ساری ہو چکی ہے، تو یہ بھی ان سنتوں میں سے ہے. لاہور سے ایک دوست کا سوال ہے کہ کہتے ہیں ہر تحریر جماعت اور آپ کا اذان قبل ہر تحریر جماعت اور آپ کے خطبات یا سوال و جواب کی محافل میں یہ بات سنی ہے کہ امت محمدیہ میں نبی کا نام صرف مسیح موعود کے لیے ہی مخصوص ہے. باقی علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح تو کہا گیا مگر نبی کا نام کسی کو نہیں دیا. مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب رسالہ الوصیت صفحہ 13 اس کی فوٹو کاپی بھی ساتھ بھیجی ہے. حضور نے تحریر فرمایا ہے پس اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب پایا. اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ بھی بعض امتی اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو نبی کا خطاب دیا. میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اس لیے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو حوالے ہیں وہ الگ الگ حوالے ہیں، مختلف مضمون کی بات ہو رہی ہے مختلف جگہوں پر، اور ان کو یہ پتہ نہیں لگا کہ تضاد نہیں ہے آپس میں، بلکہ جس صورتحال کی بات جہاں ہو رہی ہے اس کو پیش نظر رکھیں تو وہ وہاں درست بنتی ہے. دوسری صورتحال کی بات جہاں ہو رہی ہے وہاں وہی درست بنتی ہے، اور آپس میں کوئی ان کا تضاد بھی نہیں ہے. اول تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے ان کے سوال سے کہ گویا میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موقف کی نعوذ باللہ خلاف ورزی کی ہے. یہ درست نہیں ہے. جو الفاظ میں نے کہے میں نے ہی وہی الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر سے میں پڑھ کے سناؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں ذرا صورتحال سمجھا دوں کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے. بہت سے نادانوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کلام میں تضاد کے جو الزامات لگائے ہیں وہ تو دشمنی کی وجہ سے لگائے ہیں، مگر بعض مخلص احمدی بھی اپنے علم کی محدود علم ہونے کی وجہ سے یا بعض باتوں کی توفیق نہیں ملتی کسی کو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مختلف مواقع پہ جو مختلف کلام ہیں ان پر زیادہ گہرا غور نہیں کر سکے، اور ان کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. بعض دفعہ ایمان کو نقصان نہیں کرتی مگر طبیعت میں بے چینی ہو جاتی ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ایمان نہیں لاتا. انہوں نے کہا ہاں ایمان تو ہے لیکن تطمئن قلبی تاکہ میرا دل جو ہے اطمینان پکڑ جائے. تو ان کی بے چینی بھی ایمان کو نقصان نہیں کرتی، دل میں ایک قسم کی بے چینی اور بے اطمینانی سی پائی جاتی ہے. ان کو سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ
حضرت مسیح علیہ کے جو لفظوں کا انتخاب ہے یہ بہت گہری فراست کے ساتھ کیا گیا ہے. اس کو نظر انداز کرتے ہی بعض مشکلات دکھائی دیتی ہیں. مثلا حضرت مسیح علیہ نے جہاں فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات اور اپنے لیے فرمایا میرے لاکھوں نشانات ہیں، تو وہاں غیر احمدی مولوی ادرائے شرارت یہ لفظ کا فرق بیان کیے بغیر یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صرف 3000 معجزات تھے اور آپ کے گویا لاکھوں معجزات ہیں. تو لفظ بدل کے اس میں تحریف کر کے پھر اعتراض بناتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے تمام نشانات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ قرار دیا ہے. تو جس کے لاکھوں نشانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہوں تو آپ کے معجزات میں پھر کتنے لاتعداد نشانات ہوں گے. یہ مضمون وہ عملاً سمجھنا نہیں چاہتے، شرارت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں. مگر احمدیوں کو جہاں تک تعلق ہے، جو ایمان رکھنے والے خدا کے فضل سے، ان کے ایمان پر کوئی شک نہیں، ان کی عقل پر کوئی شک نہیں، مگر ایک طبی بات ہے، بعض دفعہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے لفظوں پہ غور کی کمی کی وجہ سے. اب جہاں حضرت رسول مسیح علیہ السلام نے یہ بات فرمائی جس کی جو عبارت آپ نے میرے سامنے رکھی ہے، کون سی عبارت یہ ہے؟ بس اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب پایا. یہ خطاب کس سے پایا، کس طرف اشارہ ہے؟ جب تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے اس عبارت کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گی. ایک تو یہ کہ بعض جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بہت سے بزرگوں کے الہام میں لفظ نبی استعمال ہوا ہے اور اس کا انہوں نے اس کے ساتھ جیسا کہ حق تھا ترجمہ یہی کیا ہے کہ یہ ہم مخاطب نظر آتے ہیں مگر نبی کے معنی نبی نہیں. لیکن یہ میرا تاثر ہے، اس کے متعلق مجھے قطعی حوالہ اس وقت یاد نہیں. لیکن جو خطاب پایا کا قطعی حوالہ ہے وہ قرآن کریم کی وہی آیت ہے جس سے میں استدلال کیا کرتا ہوں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. یہاں ایک عمومی نبوت کا پرتو ہے جس کا ذکر فرمایا گیا ہے جو اطاعت سے ملتا ہے. بس خطاب تو مل گیا کسی پہلو سے، اس خطاب کی کہ کیا معنی ہیں جب اس کو آپ حدیث نبوی کی روشنی میں سنیں گے تو خطاب ہوتے ہوئے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ دعویٰ کہ میں ایک ہی چنا گیا ہوں نبی کہلانے کے لیے، نبی کا نام پانے کے لیے، متضاد نہیں بلکہ اپنے اپنے محل پر بھی خود درست ٹھہرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یہ پیشگوئی تھی، جو اطاعت میں اس درجہ کمال کو پہنچیں گے کہ وہ نبی کہلانے کے مستحق ہو جائیں گے. مگر نبوت کا معیار بلند ہو چکا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس قسم کی نبوت کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ان ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکیں گے، اس لیے خدا تعالیٰ ان کو نبی کے منصب پر فائز نہیں فرمائے گا